قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. بأوليته وجب ألا أول له وبآخريته وجب ألا آخر له. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو رسال کر دیجئے. مرحومہ صغرا بنت رحمت اللہ اور مرحوم یوسف علی ناصر، مرحومہ مریم رحمت اللہ مرجانی، مرحوم محمد علی رحیم ملجانی اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو رسال کر دیجئے. باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ حدیث پیغمبر ہے جس کو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اہل تشیع کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی معتبر اور مشہور ترین کتابوں میں یہ حدیث رسول موجود ہے. حالانکہ پہلے جملے کے بعد مختلف جملے مختلف کتابوں میں صادر ہوئے ہیں کہ رسول نے فرمایا: فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اذاہا فقد اذانی، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. من احبہا فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. مگر میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں اسی منبر سے مجلس شہزادی کی شہادت کے عنوان سے پڑھ چکا ہوں، اور آج کی خاص شب شہادت ہے. تذکرہ میں شہزادی ہی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. صرف 1-2 فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ فضیلت خاص طور سے جو ہمارے علماء نے بیان کیا. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے کچھ محدثین کا بیان یہ ہے
کہ وہ تمام صفات جو 1,23,999 انبیاء میں پائے جاتے، وہ تمام کی تمام صفتیں شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء میں پائے جانے والی صفتیں شہزادی کے اندر پائی جاتی تھیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب ہے حیات القلوب، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ تو تمام صفات انبیاء موجود ہیں شہزادی کے اندر، اور رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء میں جو سب سے بڑے نبی، رسول، پیغمبر، صاحب شریعت، جو سب سے زیادہ قابل احترام، شیخ الانبیاء کا لقب بھی ملا، امام بھی کہا گیا، اور خلیل خدا بھی ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جناب ابراہیم کو ملا، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت ہیں، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مگر ان تمام تر صفات کے ساتھ ساتھ اور ان تمام فضائل کے ساتھ ساتھ ان کو ایک لقب اور ملا ہے، ایک رتبہ، ایک مقام اور عطا کیا گیا ہے جو کسی کو نہیں ملا، اور وہ یہ کہ ان کو پروردگار عالم نے خلیل بھی بنایا ہے۔ وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، اور میں یہی سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا تو ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے سے کہا کہ جاؤ اور بشارت دے دو ابراہیم کو۔ تو فرشتہ آیا، آنے کے بعد جناب ابراہیم سے کہا کہ پروردگار عالم کی جانب سے میں ایک خوشخبری، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک بشر کے لیے، اور پیغام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی دوست کے ہیں، ہم نے خلیل بنایا ہے، اس کو خلت عطا کی ہے۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی سنا فوراً کہا کہ وہ خوش نصیب بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، وہ کون ہے؟ فرشتے نے پوچھا کہ آپ معلوم کر کے کیا کریں گے؟ کہا میں اس لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بشر کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھوں، چونکہ اتنا بڑا مقام ہے۔ جانتے ہیں ابراہیم کہ یہ وہ مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا ہے، کسی رسول کو نہیں ملا ہے۔ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بشر کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھاؤں اور اپنے پاس بطور تبرک رکھوں۔ فرشتے نے کہا جناب وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہی ہیں، پروردگار عالم نے آپ ہی کو خلت عطا کی ہے۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی سنا فوراً سجدے میں گئے، شکر خدا کیا، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار مجھے یہ بتا دے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جو تو نے میرے اندر دیکھی اور مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم ہم نے صرف ایک صفت دیکھی ہے تمہارے اندر جس کے لیے ہم نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ کیا ہے وہ صفت؟ فرمایا کہ تمہارے اندر جو صفت ہے وہ یہ کہ آج تک تمہارے در سے کوئی سائل خالی واپس نہیں گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آج تک کوئی بھی سائل تمہارے در سے خالی واپس نہیں گیا، اور تم نے میرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ ہمارے چھٹائیواں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے جناب ابراہیم کو، چونکہ قرآن مجید میں کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلت عطا کیا، اپنا دوست بنایا ہے۔ فرمایا امام علیہ السلام فرماتے کیوں دوست بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ وہی بات جو جملوں میں نے آسان لفظوں میں اردو میں کہہ دی، فرمایا اس لیے کہ ابراہیم نے کبھی سائل کو رد نہیں کیا، لم يرد سائلا قط، کبھی کسی سائل کو رد نہیں کیا، ولا يسأل احد غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ تو خلت کی بات ہے۔ جناب ابراہیم چونکہ جانتے تھے، دیکھیں تمام وہ صفات
جو باقی جناب ابراہیم کے اندر پائی جاتی وہ تو مشترک ہے بہت سے دوسرے لوگوں میں. مثلا نبی ہیں تو 1,24,000 بھی نبی ہیں، رسول ہیں تو 313 اور بھی ہیں، 312 اور بھی ہیں. صاحب شریعت جناب نوح پہلے ہو چکے ہیں، موسیٰ عیسیٰ بعد میں بھی ہوں گے، مگر یہ خلت و مقام ہے جو اس میں کوئی شریک نہیں ہے. امام کا مسئلہ بھی وہی ہے. تو بڑا مقام ہے یہ خلت عطا ہونا. مگر یاد رکھیے گا جس وجہ سے جناب ابراہیم کو خلت عطا کی گئی ہے، سائل کبھی در سے خالی واپس نہیں گیا، اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور سے سوال نہیں کیا. یہ صفت بدرجہ اتم ہماری شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اندر. اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا مگر شہزادی کو حبیبہ کہا ہے. اپنی خاص کنیز اسی لیے بنایا ہے کہ شہزادی نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، اور در پر جب بھی کوئی سائل آیا خالی نہیں گیا. بس یہ دونوں باتیں ہیں جن کو مجھے عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. اب یہ دونوں باتیں جتنی جلدی ختم ہو جائیں گی اتنی اچھا ہے. پہلی بات، در سے کبھی کوئی سائل واپس خالی نہیں گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ شہزادی نے خود فاقے کیے مگر سائل خالی نہیں گیا. شہزادی نے پانی سے روزہ افطار کیا، بلکہ پورے اہل خانہ نے، تمام گھر والوں نے، مگر سائل خالی نہیں گیا. خود فاقوں میں زندگی گزری کئی روز، مگر در پر اگر سائل آ گیا تو وہ خالی نہیں گیا. مدینے میں تو اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے، سائل مطمئن رہا کرتا تھا کہیں ملے یا نہ ملے وہ در وہ ہے جہاں سے خالی واپس نہیں آنا ہے. اس لیے ہر سائل ہر فقیر مطمئن تھا کہ وہاں ملوں گا. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزو کہ مدینے میں تو بہت سے لوگ تھے، تاریخ میں تو ہمیں ایسے لوگ بھی ملے کہ جن کو بڑے ہی شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا، غنی لقب دے دیا گیا، مگر سائل وہاں نہیں جاتے تھے. وہاں سائل کیوں نہیں جاتے تھے؟ شہزادی کے دروازے پر آ رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ شہزادی کے کرم کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کو بھی اشتیاق رہا کرتا تھا، اور فرشتے بھی کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر بن کر آتے تھے. ان دروازوں پر کیوں نہیں گئے جن پر تمغہ لگا دیا گیا تھا غنی ہے؟ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے اور شاید سنے ہی میں ہوں گے آپ کے، مگر موضوع سے متعلق ہے، بات اچھی ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کیوں چلے آتے تھے سائل. ایک فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ اے روایت کے اسیروں، لو درایت کی خبر، نام کے تھے سب غنی، حاجت روا کوئی نہ تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شہزادی کے در پر جانا ہے تو یقین ہے فقیر کو، سائل جانتا ہے، یقین کے ساتھ مایوس نہیں ہونا ہے. جناب جابر بن عبداللہ الانصاری نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ آپ کا سنا ہوا ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. آپ تو صرف پڑھتے چلے جائیے، آپ تو دہراتے چلے جائیے، تذکرہ کرتے رہیے، اسی میں بڑے فائدے ہیں، اور اسی پر میں عمل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک روز مسجد میں تمام صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد گھیرا بنا کر بیٹھ گئے، دائرہ بنا کر بیٹھ گئے. رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے. اسی وقت ایک شخص آتا ہے فقیر،
اور وہ اتنا غریب اور فقیر تھا کہ دیکھتے ہی محسوس ہو رہا تھا، اس کے جسم کی حالت کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی بہت زیادہ ناتواں اور بہت زیادہ فقیر اور غربت کے عالم میں۔ رسول اللہ نے دریافت کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بھوکا بھی ہوں، اور جو میرے حالت لباس کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہی، برہنہ ہوں کی شکل تقریباً، پردیسی بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پریشانی کو دور فرمائیں۔ رسول اللہ کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں ہے، اور صحابہ کا سارا مجمع ہے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو 4 مصرے میں نے سنائے ہیں وہ یاد رکھیے گا کہ نام کے تھے سب غنی، حاجت روا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ نے جناب بلال کو بلایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ، ان کو اس در پر لے کر چلے جاؤ جو اللہ اور اس کو رسول کو بہت محبوب ہے، اور اللہ اور اس کا رسول کو بھی در محبوب ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ دوست رکھتا۔ اور اب جناب بلال ساتھ میں ہے، اور لیجئے یہ فقیر آ گیا در سیدہ پر، شہزادی کے دروازے پر آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ شہزادی نے سلام کا جواب دیا، کیوں کر آئے ہو، خیریت؟ میں ایک فقیر ہوں، سائل ہوں، پریشانی یہ ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بھوکا ہوں، لباس بھی مجھے درکار ہے، لباس کی بھی، کپڑے کی بھی ضرورت ہے، پردیسی ہوں۔ شہزادی خود فاقے سے ہیں، مگر سائل رد نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادی متوجہ ہوئی کہ کیا اس کی مدد کس چیز سے ہو سکتی ہے۔ ایک گوسفند یعنی بھیڑ کی کھال پر دونوں فرزند حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، دونوں بچے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار اور صلوات پڑھیے، مگر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے، تاکہ بعد والوں کو دقت ہو رہی ہے، تھوڑا سا آگے پلیز، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ احسنتم جزاکم اللہ۔ دونوں بچے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھیڑ کی کھال کے اوپر دونوں بچے ہیں جو سو رہے تھے۔ شہزادی اسی کی طرف متوجہ ہوئی اور جلدی سے دونوں بچوں کو اٹھایا اور سائیڈ میں لٹایا، اور اسی کھال کو اٹھا کر اس سائل کو دے دی کہ جاؤ اس کو بیچ دو اور اپنی پریشانی کو دور کر لو، اپنی ضروریات پوری کر لو۔ اس نے کہا بنت رسول مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے کھال دے رہی ہیں، اس کا میں کیا کروں گا، اور اس کو جلدی سے کون خریدے گا؟ شہزادی نے اس کو واپس رکھ لیا۔ جناب حمزہ کی بیٹی نے کسی موقع پر شہزادی کو ایک، اردو میں کہا جاتا ہے گلبند، اور آسان اگر میں زبان میں کہوں تو ہار کہہ سکتا ہوں، گلے کا ہار، جو شہزادی کو ہدیہ میں دیا تھا۔ شہزادی جلدی سے اسی کی طرف متوجہ ہوئی اور جلدی سے وہی ہار جو ہدیہ تھا، جو تحفے میں دیا تھا، جناب حمزہ کی بیٹی نے جلدی سے اسی کو دیا کہ جاؤ اس کو فروخت کر دو، یہ آسانی سے بک جائے گا، اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر دو۔ اور اب یہ شخص، یہ سائل اس ہار کو لے کر آتا ہے۔ ابھی رسول اللہ کے پاس تمام صحابہ کا مجمع ہے، ابھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں سب، اور اب اس سائل نے کہا، رسول اللہ نے جیسے اس کو آتے ہوئے دیکھا، فرمایا تمہاری مشکل دور ہو گئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مشکل تو ابھی دور نہیں ہوئی ہے، مگر ہاں آپ کی بیٹی نے، بنت رسول نے یہ ہار دیا ہے مجھے، تاکہ میں اس کو بیچ کر اپنی پریشانی کو دور کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس گلوبند کو خریدے؟
کون ہے جو خرید؟ سب ابھی تک خاموش ہیں۔ جناب عمار یاسر نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں خرید لوں؟ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بھی آج اس گلوبند کو خریدے گا، جو اس ہار کو خریدے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ عذاب آخرت ختم۔ جو بھی آج اس ہار کو خریدے، دیکھیں کتنا بڑا آفر دے رہے ہیں رسول اللہ، جو بھی خریدے گا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کتنا اچھا موقع تھا کہ آدمی اگر خرید لیتا تو ہمیشہ کے لیے کہہ سکتا تھا، اولاد بھی فخر کرتی۔ مگر میرے عزیزو، مجھے یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ کی صحبت ہی سب کچھ نہیں ہے، قسمت کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ جس کی قسمت میں جہنم لکھی ہو وہ بھلا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جناب عمار یاسر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں خرید لوں۔ کہا جو بھی خرید لے گا، تم ہی نہیں، جو بھی خریدے گا اس پر جہنم حرام ہے۔ جناب عمار یاسر پہ کچھ پیسے تھے، کچھ رقم تھی جو خیبر کے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کے طور پر ان کے حصے میں آیا تھا، وہ محفوظ تھا۔ انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں۔ فوراً اس سے سائل سے پوچھا کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا جناب پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ جو قیمت بتائی، نمبر ایک مرتبہ ایک خوراک پیٹ بھر کر، وہ بھی گوشت کے ساتھ۔ دوسری بات، حالانکہ وہ ان میں سے نہیں تھا مگر عرب تو گوشت کھانے میں مشہور و معروف تھے، ایک پورا بکرا کھا جاتے تھے، مگر اس نے کہا پیٹ بھر کے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں گوشت کے ساتھ، ایک لباس چاہتا ہوں، ایک ایسی چادر چاہتا ہوں جس سے میرا پورا جسم چھپ جائے، برد یمانی، مسافر ہوں زاد راہ کے لیے مجھے کچھ چاہیے، 1 درہم راستے کے لیے۔ اب دیکھیے قیمت تو اتنی ہی ہے، لیکن اس جو ہار تھا اس کے اعتبار سے کہ تمام قیمت بہت کم تھی۔ جناب عمار یاسر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، اور جناب عمار یاسر نے اس کو پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلایا، ایک لباس بھی دیا، ایک چادر بھی دی، راستے کے لیے اپنا ایک اونٹ بھی دیا، 20 دینار 200 درہم، یہ ساری چیزیں اس کو دی، اور وہ لے کر ظاہر سی بات ہے خوش ہو گیا۔ اور جب یہ ساری چیزیں اس نے لے لی، پھر واپس رسول کی خدمت میں آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اب تو تمہاری پریشانی دور ہو گئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں میری پریشانی دور ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کے حق میں دعا کرنا۔ جیسے ہی رسول نے فرمایا اس نے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کہا ہے میرے پروردگار تجھے رسول اللہ کا واسطہ فاطمہ کو وہ چیز عطا کرنا جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین، الہی آمین، صحابہ نے کہا آمین۔ رسول نے فوراً کہا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کو وہی عطا کیا ہے جو دنیا میں کسی خاتون کو نہیں ملا ہے۔ ارے مجھ جیسا باپ ملا ہے، علی جیسا شوہر ملا ہے، حسنین جیسے بیٹے عطا کیے گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ حالانکہ رسول اللہ نے اس وقت یہ بھی فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں فاطمہ کے فضائل اور مزید بیان کروں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بالکل اضافہ کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام مرد ہوں یا عورت جب وہ انتقال ہوگا اور جب وہ قبر میں جائیں گے سوال جواب کیا جائے گا، ہر آدمی بتائے گا، ہر مسلمان کہے گا اللہ میرا رب ہے، میرا نام لے گا، محمد میرے رسول ہیں، مگر فاطمہ وہ ہے جو رشتے بیان کرے گی۔ جب فاطمہ سے سوال کیا جائے گا قبر میں بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا
اللہ جل جلالہ ربی، تمہارا نبی کون ہے؟ فرمایا میرا باپ میرا نبی ہے۔ تمہارا امام کون ہے؟ یہ جو میرے بازو میں، قبر کے بازو میں کھڑا ہوا میرا شوہر، یہ میرا امام ہے۔ یہ فاطمہ کی شان ہے، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کو پروردگار عالم نے کیا نہیں عطا کیا ہے؟ نبوت فاطمہ کو ملی، رسالت، امامت، ہر ایک چیز فاطمہ، نبی فاطمہ کے گھر، رسول فاطمہ کے گھر، امام فاطمہ کے گھر، ولی فاطمہ کے گھر، خلیفہ فاطمہ کے گھر، کہ ان لفظوں کو بدل کر نبی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا، رسالت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا، ولایت فاطمہ کی، امام فاطمہ کا، امامت فاطمہ کی، خلیفہ فاطمہ کا، خلافت فاطمہ کی، اور خود خدا فاطمہ کا، پوری خدائی فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ اب جناب عمار یاسر اس ہار کو لے کر اپنے گھر پہنچے، اور گھر لے جا کر اس پر مشک و عنبر سے اس کو معطر کیا، ایک خاص پاک صاف کپڑے میں، ایک رومال میں اس کو رکھا، اور جو ان کا ایک خاص غلام تھا جس کا نام تاریخ نے بتایا ہے سہم، سہم نامی غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس ہار کو میری جانب سے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنا کہ یا رسول اللہ، عمار یاسر نے آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کو پیش کیا ہے، اور تم بھی واپس نہیں آنا، تمہیں بھی میں نے انہی کے لیے، آج سے تم انہی کے خادم ہو، اور آج سے تمہاری ذمہ داری انہی کی خدمت ہے۔ سہم اب اس ہار کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، عمار یاسر نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی دیکھا رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا جاؤ فاطمہ زہرا کو اس ہار کو جا کر پیش کر دو، اور آج سے تم فاطمہ زہرا کے خادم ہو اور انہی کے غلام ہو۔ لیکن وہ سہم لے کر شہزادی کے گھر میں آ گیا، اور شہزادی کے گھر میں لانے کے بعد پھر وہی الفاظ، وہی جملے، شہزادی نے اس ہار کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد مگر یہ سہم ہے جو ابھی کھڑا ہوا ہے۔ شہزادی نے فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہا عمار نے کہا تھا، عمار یاسر نے کہا تھا کہ اب واپس نہیں آنا ہے، اور رسول نے بھی یہی حکم دیا کہ آج سے میں آپ کا خدمتگار رہوں گا۔ شہزادی نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ سہم آزاد ہو گیا، مگر اب بھی کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا اب کیا ہوا؟ مگر اب صرف کھڑا نہیں ہے بلکہ مسکرا بھی رہا ہے۔ شہزادی نے فرمایا اب کیوں کھڑے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا شہزادی اس ہار کی برکت سے میں مسکرا رہا ہوں۔ کتنا بابرکت ہے یہ آپ کا ہار کہ جس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا، ایک برہنہ کو لباس بھی دے دیا، ایک غریب کو امیر بھی بنا دیا، ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا، جنت میں مکان بھی پکا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اپنے مالک کے ہاں واپس پلٹ کر آ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ کبھی سائل، پہلی صفت یہ ہے کہ سائل کبھی واپس خالی نہیں گیا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے طلب نہیں کیا، مانگا نہیں۔ اور میں نے جیسے کہا بدرجہ اتم شہزادی کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ حد یہ ہے کہ امیر المؤمنین پوری 9 سال کی زندگی ہے شہزادی کے ساتھ، اور مستقل یہی کوشش ہے بنت رسول کبھی تو مانگ لے، بنت رسول کبھی تو کسی فرمائش کا ذکر کر دے، کبھی تو کچھ کہہ دے، تاکہ میں اس خواہش کو پورا کر سکوں، اس تمنا کو پورا کر سکوں۔ اور جب بھی علی فرماتے تھے تو شہزادی صرف یہی جملہ کہا کرتی تھی، نہیں یا علی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میرے بابا کی نصیحت تھی، میرے بابا نے مجھے کہا
کہ بیٹا کبھی علی سے اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کر لینا جس کو تمہارا شوہر پورا نہ کر سکے. اگر خود سے کسی چیز کو لے کر آ جائے تو شکر خدا کرنا، شکر علی بھی کرنا، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرنا. لیکن اگر نہ لائے تو صبر کرنا، مگر کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا. ایک چھوٹی سی نصیحت ہے باپ کی بیٹی کے لیے. کاش آج مسلمان صرف اور صرف رسول اللہ کی اس نصیحت پر عمل کریں اور اپنی بیٹیوں کو یہی تعلیم دیں جب وہ دوسرے گھر جا رہی ہو، جب شادی ہو رہی ہو، کہ بیٹی اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا. صرف اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو صرف ایک رسول اللہ کی اس نصیحت، یہ تعلیم دے دے اور بچی کے ذہن میں ڈال دے اور بچی واقعاً اس رسول اللہ کی نصیحت پر عمل کریں، یقین جانیے ہزاروں گھر جو ہر سال ٹوٹتے ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو بامبے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، مگر جاننے لگا ہوں کہ جس طریقے کے حالات ہوتے ہیں، جس طریقے کے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں. خیر اب اس میں وقت نہیں کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مستقل کی بات ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے علی یہی کہتے ہیں کبھی تو کچھ مانگ لو. ایک دن علی کو موقع مل گیا اس اعتبار سے کہ شہزادی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اب شہزادی کے پاس علی ہیں اور علی چاہتے ہیں بنت رسول. چونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ذائقہ بدل جاتا ہے، اور جب ذائقہ بدل رہا ہے تو کچھ چیزوں کی خواہش کرتا ہے. اور آج پھر علی کا اصرار ہے، کسی چیز کی خواہش ہو تو بتائیے، کسی چیز کا دل کر رہا ہے تو بتائیے. اور عجیب جملہ میں نے پڑھا میرے عزیزوں کہ آخر میں علی نے ایک جملہ کہا، بنت رسول تمہیں میرے حق کا واسطہ، تمہیں میرے حق کی قسم، کچھ تو کہیے، کچھ تو بتائیے. اور آخر میں شہزادی نے فرمایا کہ ابو الحسن جب آپ نے اپنے حق کا واسطہ دے ہی دیا، قسم دے ہی دی، تو ٹھیک ہے اگر ایک انار مل جائے. پوری ہسٹری دیکھ لیجیے، پوری زندگی 18 سال کی شہزادی کی، چاہے باپ کے یہاں کی ہو چاہے سسرال کی ہو، اس ایک انار کی خواہش، وہ بھی اصرار پر شوہر کے. میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ شہزادی نے کہا ہو کہ کاش یہ مل جاتا یا یہ کچھ اور چیز. اسی لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور چونکہ خود اس پر عمل کرتا ہوں. آپ شہزادی کی ولادت پر، شہزادی کی شہادت پر اور بہت سی مناسبتوں پر جو نظر کا اہتمام، نیاز کا اہتمام اور دیگر دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، شہزادی قبول فرمائیں. مگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، مگر کم سے کم ساتھ میں انار پر شہزادی کے نظر ضرور دلایا کیجیے. چونکہ شہزادی نے اگر کسی چیز کی خواہش کی ہے تو وہ فقط جنت کا پھل، یہ صرف انار ہے. لہذا انار پر ضرور، جو بھی چیزیں رہیں آپ کی اپنی مرضی، مگر انار پر ضرور شہزادی کے نظر دلایا کیجئے. اللہ آپ تمام حضرات کی نظر و نیاز کو قبول فرمائے. اس کے لیے بابا زبران صلوات پڑھیے محمد وآلہ. کہاں بھائی پانی کہاں گیا؟ سوری. شہزادی نے انار کی خواہش کی اور علی خوش ہو گئے. پہلی مرتبہ کم سے کم میرے اصرار پر ہی صحیح کچھ کہا تو صحیح. مگر پریشانی یہ تھی کہ انار کا موسم نہیں تھا. آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں کہ آج آپ کے بامبے میں پوری دنیا کا کوئی بھی پھل ہو یہاں مل جائے گا اور 24 گھنٹے اور 12 مہینے جب چاہے جہاں چاہے سب مل جائے گا، سب اویلیبل. مگر وہ دور ایسا نہیں تھا، انار کا سیزن نہیں تھا، انار کا موسم نہیں تھا. مگر شہزادی نے کہہ دیا. اب مولا گھر سے نکلتے ہیں اور جہاں جہاں بھی فروٹس بکتے تھے، جہاں جہاں بھی پھل بکتے تھے، جہاں جہاں جو بھی بکتا، جہاں جہاں بھی امکان تھا، مولا ہر جگہ جا رہے ہیں اور ہر شخص ہر چاہنے والے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہیں انار ہے.
بازار میں گئے، ادھر منڈی میں گئے، ادھر کارنر پہ گئے، ادھر کونے پہ، فلاں کے گھر گئے، ادھر ادھر، جب کہیں نہیں ملا تو آخر میں ایک شخص نے بتایا، مولا ایک شمعون یہودی طائف گیا تھا اور وہ طائف سے انار لے کر آیا تھا، یعنی وہ انار بیچا کرتا تھا، فروٹس بیچا کرتا تھا، فرمایا وہ طائف گیا تھا اور طائف سے انار لے کر آیا تھا، ہو سکتا ہے ابھی اس کے یہاں موجود ہو انار، دیکھ لیجیے۔ اور اب مولا اسی کے یہاں پہنچ گئے، شمعون نام ہے اس کا، یہودی کے یہاں، دق الباب کیا، اندر سے شمعون آتا ہے، جیسے مولا کو دیکھا، مولا خیریت، یا امیر المومنین آپ کیسے زحمت کی، آپ فرمائے حکم دیتے میں آ جاتا کیسے۔ مولا نے فرمایا شمعون میں نے سنا ہے تم طائف گئے تھے، فرمایا ہاں مولا میں طائف گیا تھا، انار لے کر آئے تھے، جی میں انار لے کر آیا تھا، مجھے ایک انار چاہیے، میرے کسی عزیز کو ضرورت ہے، ایک انار کی مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا مولا میں طائف گیا تھا، انار لے کر آیا تھا، مگر میں نے تو سب بیچ دیے، انار تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ گھر میں دیکھ لو، شاید کوئی انار موجود ہو، اب ذرا خاص توجہ چاہتا ہوں، شاید گھر میں کوئی انار ہو، دیکھ لو۔ اس نے کہا مولا میں لے کر آیا تھا، میں ہی بیچتا ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کوئی انار گھر میں نہیں ہے۔ مولا بعلم امامت جانتے تھے کہ گھر میں انار ہے، مگر شمعون یہودی بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ پوسیبل ہے دونوں چیزیں، دونوں ممکن ہیں، دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ مولا بھی جانتے ہوں کہ گھر میں انار ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولا جتنے لائے تھے میں نے بیچ دیے، سب گھر میں نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ صحیح ایسے ہوئی کہ جس وقت شمعون انار کی پیٹی کہہ دوں آسان زبان میں، جب وہ لے کر آیا تھا تو اس کی زوجہ نے ایک انار چھپا کر رکھ دیا تھا۔ یہ جو عورتیں شوہر کی جیب سے پیسے نکالتی ہیں نا، یہ پہلی عادت ہے، یہ جو شوہروں کی جیب سے نکال لیتی ہیں، کہیں اور سے موقع ملے جو عورتیں کچھ کر لیتی ہیں ہاتھ صفائی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج کے زمانے کی، پہلے سے ہوتا ہوا آیا ہے، پہلے سے خواتین یہ سب کرتی ہوئی آئی ہیں، مگر ان کو بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم سب حفاظت سے رکھیں گے اور کوئی آ کر کہہ دے گا آج سے 500 کا نوٹ بند، 1000 کا نوٹ بند، اور جس کے نتیجے میں سارا جمع ہوا خود بخود نکال کر دینا پڑ جائے گا۔ اچھا ایک چیز میں عرض کر دوں، چونکہ میں نے اعلان میں پڑھا ہے کہ خواتین بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں، تو میں بیان کرتا چلوں کہ شریعت میں جو یہ عورتیں، جو زوجات، بیویاں جو شوہر کے پیسے نکالتی ہیں، شریعت نے اس کو چوری میں شمار نہیں کیا ہے، یہ حرام نہیں ہے، چوری نہیں ہے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں ایسے، مگر میں اوروں کا نہیں بیان کروں گا، کہیں اور کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، لہٰذا میں صرف وہی بتا رہا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ جو بیویاں شوہر کے پیسے جو جیب سے یا جہاں بھی کہیں تجوری سے جب کہیں ہاتھ صفائی جو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، یہ جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس جملے پہ تو مجھے دعا ملنی چاہیے، نیچے سے نہیں اوپر سے دعائیں ملنی چاہیے۔ لہٰذا یہ دیکھیں، یہ کس کے کام آتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ کس کے کام آتا ہے؟ واقعاً یہ کبھی ایمرجنسی کی صورت میں، کبھی بچے کے کام آئے گا، کبھی بیٹی کے کام آئے گا، کبھی ہو سکتا ہے واقعاً گھر میں خود ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، شوہروں کو ضرورت پڑ رہی ہے ایمرجنسی میں، تب کام آتا ہے، ایسے ہی وقت میں آتا ہے کام۔ اور دعا بھی ہماری یہی کہ آئندہ کبھی کوئی نوٹ بندی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ شمعون یہودی صحیح کہہ رہا تھا کہ مولا جتنے بھی انار لے کر آیا تھا سب بیچ دیے،
مولا بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ گھر میں دیکھ لو شاید انار ہو۔ اس نے کہا مولا میں لے کر آیا تھا، میں جانتا ہوں، سب بک گئے۔ دروازے کے پیچھے اس کی زوجہ موجود تھی جو سن رہی تھی۔ اس نے فوراً کہا شمون کیا بات ہے، امیر المومنین آئے ہیں، انار چاہتے ہیں، اور جتنے انار میں لے کر آیا تھا وہ تو سب بک گئے۔ اس نے کہا نہیں ایک انار ہے، اور وہ جو اس نے چھپا کر رکھا تھا وہ فوراً لے کر آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے شرمندہ ہو گیا نا، وہ شرمندگی کا احساس تھا جو اس کے چہرے پر مولا پڑھ رہے تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ منع کر چکا ہے، مولا کہہ رہے گھر میں ہے دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، شرمندہ ہو گیا، معذرت کرنے لگا مولا سے۔ مولا نے کہا نہیں نہیں میں جانتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے، اور اس کے بعد مولا نے 4 درہم نکال کر اس کو دیے۔ اس نے جیسے دیکھا کہا مولا اتنی قیمت، اس کی قیمت صرف آدھا درہم ہے۔ مولا نے فرمایا تمہیں آدھا ہی دیا ہے، 3.5 اپنی زوجہ کو دے دینا، کسی وقت کے لیے رکھے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ 4 درہم دے کر اس ایک انار کو لے کر آئے۔ کتنے خوش ہیں مولا، بہت زیادہ خوش ہیں، اور خوشی کا احساس مولا کو ہو رہا ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچ جائیں، بس اسی کوشش میں ہے، اس لیے کہ بنت رسول نے پہلی مرتبہ خواہش کی، بھلے ہی میرے اصرار پر، آج میں بنت رسول کی خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ مگر جیسے ہی قریب پہنچے ایک کھنڈر سے کسی کے رونے کی آواز ہوئی، کراہنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی اور ہوتا تو متوجہ بھی نہ ہوتا، مگر یہ علی تھے، فوراً متوجہ ہوئے کہ یہ کراہنے کی آواز کس کی آ رہی ہے۔ فوراً مولا اس سے قریب گئے، جا کے دیکھا کہ ایک شخص ہے بیمار پڑا ہوا ہے۔ وہ علی ہی کیا جو کراہنے کی بھی آواز نہ سنے، یہی تو شان ہے میرے مولا علی کی، جو اپنی پریشانی بھول کر دوسروں کی مشکل کشائی کرے، اسی کو مشکل کشا علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کراہنے کی آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا جناب بیمار ہوں، مدائن سے آیا تھا، مقروض ہوں، یہ سوچ کر کہ علی سے بیان کروں گا کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، میرا قرض دور کر سکے، علی سے ملاقات نہ ہو سکی، بیمار ہو گیا، بھوکا ہوں۔ مولا نے فرمایا تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، فی الحال کیا پریشانی ہے وہ بتاؤ۔ اب ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کاش ایک انار مل جاتا۔ میرے لیے پڑھنا بہت آسان ہے اور آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، آپ اپنے آپ کو اس مرحلے پر رکھ کر تب محسوس کریں۔ فرمایا کاش ایک انار مل جاتا۔ مولا نے فرمایا بھائی انار تو میرے پاس ہے جو میں اپنے کسی عزیز کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ہے ایک ہی، ایک کام کرتے ہیں، تم بھی ضرورت مند ہو تو آدھا میں تمہیں کھلا دیتا ہوں اور آدھا جس کے لیے میں لے کر آیا۔ مولا نے اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اس آدھے انار کو اس کے منہ میں نچوڑ دیا اور اس نے وہ انار پی لیا، کھایا نہیں، پی لیا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا واقعاً جسم میں جان تو آ گئی، لیکن مزید قوت کے لیے کاش یہ آدھا بھی مل جاتا۔ اب بتائیے علی کیا کرے؟ میں بہت ٹھہر ٹھہر کر رک کر میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی احساس رہے۔ شیعہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے میرے عزیزوں، مولا کے چاہنے والوں میں اگر ہم شمار ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو محسوس کریں۔ شریعت نے اسی لیے زور دیا ہے کہ آپ جب کسی بیمار کی خبر کو سنیں تو بھول جائیں تمام تر جو پہلے کبھی کوئی انبن ہو چکی ہو، بھول جائیے۔ سب سے پہلا کام ہے بیمار کی عیادت کرنا، اور بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب روایت یاد آ گئی تو میں وہ بیان کرتا چلوں۔ ایک دن جناب موسیٰ سے پوچھا تھا پروردگار عالم نے، موسیٰ کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے؟ موسیٰ کہتا ہے پروردگار نماز تیرے لیے تو پڑھ رہا ہوں، روزے تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ جو بھی اس زمانے میں جتنی بھی کام تھی پروردگار یہ سب تیرے لیے کر رہا ہوں۔ کہا میرے لیے کر رہے ہو؟ میرے لیے نہیں ہے، نماز
پڑھتے ہو لیکن نماز کا فائدہ تمہیں ملے گا، روزے کا فائدہ تمہیں ہوگا، یہ تسبیح و تحلیل کا فائدہ تمہیں ہوگا، یہ جو بھی تم بتا رہے ہو یہ سارے کام تمہارے ہیں۔ نماز کا فائدہ ہے جنت میں، روزے کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا، اور پھر بیان کرتے چلے گئے، پھر اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، اسے پولیس راج سے گزرنے میں آسانی ہوگی وغیرہ وغیرہ، بالکل آسان کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا پروردگار پھر میں کیا کروں، وہ کام مجھے بتا جو تیرے لیے ہو۔ موسیٰ بھی حیران ہو گئے، فرمایا اے موسیٰ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ بات شیعہ کی نہیں ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ کسی برہنہ کو لباس دیا ہے؟ اور چوتھی چیز، کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ یہ وہ کام ہے جو میرے لیے ہے۔ اور فرمایا آپ نے بہت زور دیا گیا ہے اسلام میں بیماروں کی عیادت کرنا، حوصلہ بڑھتا ہے، مریض کو اچھا لگتا ہے۔ خیر، چنانچہ مولا آدھا انار کھلا چکے ہیں اور اب پوچھ رہے ہیں، کہہ رہا ہے کاش باقی آدھا انار بھی مل جاتا۔ اب بتائیے مولا کیا کریں؟ اور اس پورے سلسلے کو سمجھیے اب آپ، مستقل مولا کہہ رہے ہیں بنت رسول کبھی کچھ کہو تاکہ اس خواہش کو پورا کر سکوں، واسطہ دیا، قسم دی، تب شہزادی نے زبان کھولی، کاش انار مل جاتا۔ کتنی زحمت محنت و مشقت، ڈھونڈ بھال، ادھر ادھر تلاش جستجو، آخر میں ایک انار ملا۔ اور کیسے ملا؟ اور اب آدھا کھلا چکے اور آدھا کہہ رہا ہے کاش یہ بھی مل جائے، جبکہ یقین ہے کہ شاید اب باقی اور کہیں اور نہ ملے۔ مگر یہی تو ہے علی کا کمال، اور علی ابھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ بنت رسول کو جب میں بتاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گی، اس کا تو مزاج خود ایسا ہی ہے، خود بھوکی رہی، سائل کبھی در سے خالی نہیں گیا، تو بنت رسول تو خود اس کا مزاج وہی ہے۔ اور اب علی نے باقی آدھا انار وہ بھی کھلا دیا، اور اب گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ گھر کی جانب جا تو رہے ہیں مگر ہر قدم پر علی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ علی میں نے بنت رسول کی خواہش پوری نہ کرے، میں نہیں تو زور دے کر کہا تھا کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو، مگر خالی جا رہا ہوں، یہ احساس ہے علی کو۔ اور پھر آخر میں علی نے یہی کہ نہیں، جب میں بنت رسول کو بتاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گی، اور خوش اسی لیے ہوں گی تو انہوں نے تو شادی کا لباس، اگر سائل نے لباس مانگ لیا تو پرانا خود پہن لیا، اور شادی کا لباس سائل کو دے دیا۔ وہ تو خود فاقے کرتی تھی، اپنے آگے کی روٹی دے دیا کرتی تھی، جب میں بتاؤں گا تو وہ یقیناً خوش ہوں گی، میں نے کم سے کم حاصل تو کر لیا تھا۔ اور یہی جستجو، یہی ذہن میں گھوم رہا ہے مولا کے، اور لیجئے اپنے دروازے پر پہنچ گئے، مگر شرمندگی کا احساس ہے، اور اسی لیے علی کی گردن جھکی ہوئی ہے، علی کا سر جھکا ہوا ہے، اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحن سے عبور کرنے کے بعد جیسے ہی اندر حجرے میں داخل ہوئے، جیسے ہی گھر حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ بنت رسول مصلے پر ہیں، اور سامنے ایک تشت ہے جس میں انار رکھے ہوئے ہیں۔ علی کے مشام میں انار کی خوشبو محسوس کی علی نے، اور فوراً پوچھا کہ بنت رسول یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جس وقت جناب مریم کے لیے جنت سے پھل آیا کرتے تھے تو جناب مریم کی چونکہ کفالت جناب زکریا کرتے تھے، جس کو قرآن مجید نے نقل کیا، جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے حجرے میں جاتے تھے تو وہاں ہمیشہ فروٹس، کھانے پینے کے سامان، غذا مستقل رہا کرتی تھی، تو جناب مریم سے اکثر سوال کیا کرتے تھے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ چونکہ خود تو باہر تھے، وہ تبلیغ دین کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اور مریم کہاں سے یہ سب آ گئے، یہ فروٹس کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب مریم ایک ہی جواب دیا کرتی تھی، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ آج بعید ہی وہی کلمات آج علی شہزادی زہرا سے پوچھ رہے ہیں، یا فاطمہ انا لکی ھذا، اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ جو کل جواب مریم نے دیا تھا آج وہی جواب زہرا دے رہی ہے، ہوا من عند اللہ
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیا کرتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی علی نے ادھر انار دیا، شہزادی فرماتے ہیں ادھر علی آپ نے انار کھلایا، میں جانتی ہوں آپ نے انار حاصل کر لیا تھا، مگر راہ خدا میں آپ نے ایک سائل کو کھلا دیا اس انار کو، اور ادھر انار آپ نے اس کو کھلایا، ادھر میرے اندر سے اشتہا ختم ہو گئی، اور ایسا محسوس ہوا نہ جانے کتنے انار کھا کے میں ابھی بیٹھی ہوں، میرے اندر سے انار کی خواہش ختم ہو گئی، ایسا محسوس جیسے ابھی انار میں نے کھا لیے ہیں، مگر چونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیے، آپ نے انار اللہ کی راہ میں دیے، پروردگار عالم نے فوراً ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پروردگار محسن احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، پروردگار عالم نے فوراً جنت سے انار کے طبق رسول اللہ کی خدمت میں بھیجے، یا رسول اللہ علی کے آنے سے پہلے پہلے یہ انار فاطمہ تک پہنچ جانے چاہیے۔ علی کو نے رسول اللہ نے فوراً جناب بلال کو بلایا، اور بعد میں ملتا جناب قمبر کو بلایا، اور جناب قمبر سے کہا قمبر جاؤ علی کے آنے سے پہلے گھر یہ انار پہنچا دو، اور اب انار گھر میں پہنچ چکے ہیں، شہزادی شکر خدا کر رہی ہیں، مگر جب علی پہنچے شہزادی نے کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ اب علی متوجہ ہوئے انار کی طرف، دیکھا تو انار تھے 7، توجہ چاہتا ہوں بس آخری بات ہے، انار کی تعداد 7 تھی، فرمایا بنت رسول آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ 1 کے عوض 10 دے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے 1 نیکی کی ہے اس 1 کے عوض 10 اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں نے 1 انار دیا تھا تو 10 ہونے چاہیے تھے، یہ 7 کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ جناب قمبر نے 3 انار جیب سے نکال کر کہا یا علی آپ کو آزما رہا تھا، یہ 3 بھی موجود ہیں، اللہ نے 10 ہی بھیجے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آپ نے غور کیا میرے عزیزو، عجیب گھرانہ ہے، یہ عجیب گھر ہے۔ اب گفتگو ہوتی ہے تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اب بتائیے جہاں گفتگو اس انداز سے ہو رہی ہو، اگر اس گھر کی خادمائیں، اس گھر کی کنیزیں، اس گھر کے غلام اگر قرآن کے لہجے میں گفتگو نہ کریں، جناب فضہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جناب فضہ واقع کربلا کے بعد بھی 20 سال زندہ رہی تو مستقل قرآن مجید کے لہجے ہی میں گفتگو کرتی تھی، ہمیشہ شہزادی کی کنیز قرآن ہی کے لہجے میں، اسی لیے یہ قرآن مجید کے ہی حوالے سے گفتگو ہوا کرتی، قرآن اس گھر میں نازل ہوا تو ظاہر سی بات۔ خیر، دونوں صفتیں آپ نے محسوس کی، اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور سے سوال نہیں کیا، اور در سے کبھی کوئی سائل خالی واپس نہیں کیا، بدرجہ اتم شہزادی کے اندر یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، اور گھرانہ ایسا ہی ہے۔ علی تو خود کہا کرتے تھے، جب علی کے سامنے یہ تذکرہ ہوا کرتا تھا کہ حاتم طائی اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا سخی 40 دروازوں سے دیتا ہے، تو مولا فرماتے ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا، اگر کوئی عام انسان یہ بات کہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر علی کے علاوہ، اور آسان کر دیتا ہوں، علی کے علاوہ کوئی اور کہتا، بھئی صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں، علی چاہنے والوں کے لوگ مسلمان ہیں، سبھی لوگ ہیں، تبھی تو ہم تک یہ بات پہنچی ہے، ایک ہی دروازے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ 40 کے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر علی کے علاوہ کوئی اور کہتا تو لوگ کہتے تم نے کتنا دیا ہے، تم نے کتنا دیا ہے،
مگر کسی میں ہمت نہیں کہ جو یہ علی کو کہہ دے. جانتے ہیں کہ علی کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، اتنا بڑا سخی ہے کہ اگر ایک سائل نے سوال کر دیا تو 70 اونٹوں کی بہار کے ساتھ دے دیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شاباش شاباش، جزاک اللہ جزاک اللہ. جس نے اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے سوال نہ کیا ہو، جس کے در سے سائل کبھی خالی واپس نہ گیا ہو، وہی زہرا اگر دربار میں اپنا حق مانگے، قسم خدا کے ایک مرتبہ زہرا کے پاس آتے تو صحیح، شہزادی پورا باغ فتق دے دیتی، مگر سائل کی طرح مانگتے، غاصبوں کی طرح غصب نہ کرتے، غصب نہیں. اور شہزادی حق لینے کے لیے گئی ضرور ہے، ہم آسان اپنی زبان میں کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شہزادی ان کو اور امت کو قیامت تک کے لیے بتانے کے لیے کہ لعنت کا جو مستحق ہے اس کی لعنت کو اس کے در تک پہنچانے کے لیے گئی ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ شہزادی دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی، قرآن مجید کی آیات پیش کرتی رہی، حدیث رسول سناتی رہی، مگر شہزادی کو جھٹلایا گیا. میری شہزادی آج بھی مظلومہ ہے، آج بھی مظلومہ ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے حضرات ہیں، ایک احساس دلاؤں ایک جملے میں، آپ نے زیارات معصومین کی ہے، اور جنہوں نے کی ہے دعا یہی ہے پروردگار ان تمام زیارات کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک زیارات چہاردہ معصومین نہیں کر سکے ہیں ان کے لیے بھی دعا پروردگار جلد سے جلد اسباب فراہم کرے کہ تمام حضرات زیارات سے مشرف ہوں. جب ایک زائر جاتا ہے زیارت کے لیے، فرض کیجئے کہ ایران گیا ہے، ایران میں 8ویں امام کا روزہ ہے، جیسے ہی زیارت تو وہ ساری مصیبتیں اس زائر کے ذہن میں ہیں. پردیس میں غریب الغربا لقب ہے، پردیس میں مولا کو شہید کر دیا گیا، اور مولا پردیس میں تنہا موجود تھے اور شہید کر دیا گیا مولا. یہ مصیبت ہے اس زائر کے ذہن میں. مگر جب 8ویں امام کا روزہ دیکھتا ہے تو یہ زائر خوش ہو جاتا ہے، الحمدللہ اتنا عالی شان روزہ بنا ہوا ہے. یہی زائر ہے جو اب ایران سے عراق گیا ہے، نجف گیا ہے، اور جب نجف جا کر دیکھتا ہے وہ جانتا ہے مولا کو روزے کی حالت میں ضربت لگی، زہر میں بجھے ہوئی تلوار سے شہید کر دیا گیا. اس کے ذہن میں ہے جو مصیبتیں ہیں، جس انداز سے شہید کیا گیا جانتا ہے. مگر جب علی کا عالی شان روزہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا کا روزہ. یہی ظاہر ہے جو نجف سے اب گیا ہے کربلا. کربلا میں جو مصیبتیں ہوئی ہیں وہ سب جانتا ہے، سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. مگر جب کربلا میں روزوں کو دیکھتا ہے تو پھر خوش ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مستقل کام ہو رہا ہے، روزے بن رہے، تعمیر ہو رہا ہے، الحمدللہ. یہ لیجئے سیریا بھی آ گیا، شام بھی آ گیا، شہزادی کی مصیبتوں سے واقف ہے، کس طریقے سے اسیر کیا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سب جانتا ہے. مگر جب شہزادی زینب کا روزہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اب ساری زیارتوں سے فارغ ہونے کے بعد اب یہی ظاہر ہے جو جنت البقیع ہے. اب یہی ہے ظاہر جو جنت البقیع گیا ہے، چاہتا شہزادی کی زیارت کرے، دوسرے امام کی زیارت کرے، چاہتا ہے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، مگر جاتا ہے تو دریافت کرتا ہے ان قبروں میں میری شہزادی کی قبر کو.
ذرا کبھی سوچا آپ نے، غور کیا عزیزو؟ ارے جب ایک چاہنے والے کا یہ عالم ہے، جب میرا وقت کا امام اپنی جدہ ماجدہ کی قبر پر جاتے ہوں گے، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ 3-4 جملے ہیں اور نیمے مجلس میں تمام کر دوں گا۔ شہزادی نے ایک دن علی گھر میں داخل ہوئے، پوچھا یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اگلے سال آئے کہ یہ آج کی جو شب ہے، اب 1 سال تک کون زندہ رہے گا، کون مجھے نہیں معلوم۔ اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیجئے۔ اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے فرمایا بنت رسول، بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اب تو میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا نے یہ عہد کیا تھا، مولا کا یہ عہد تھا کہ جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا، اس وقت تک جماعت سے نہیں پڑھوں گا نماز، اس وقت تک اپنے دوش پر آبا بھی نہیں ڈالوں گا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ عہد کیا تھا میرے مولا نے؟ مسلمان ہیں جو خلافت سازی میں لگے ہوئے ہیں اور اب علی سے بیعت لینے کے لیے دروازے پر آ گئے ہیں، ابو الحسن کو گھر سے نکال دیجئے، مقصد ہے بیعت لینا۔ اور شہزادی بار بار کہہ رہی ہے ہمیں پریشان نہ کیجئے۔ علی نے کہلا دیا ہے کہ میں قرآن مجید کو جمع کر رہا ہوں اور میں نے یہ عہد کیا ہے، قرآن کو پہلے جمع کرنا میرا اولین فرض ہے، میں گھر سے نہیں جاؤں گا، نکلوں گا۔ مگر وہ تفصیل چونکہ وقت ہی نہیں ہے کہ میں بیان کروں، لیکن بار بار جب اصرار ہوا تو آخر میں دشمن نے یہ سازش کی کہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، اور ابتدا میں یہ دھمکی بھی دی کہ یا تو اب علی کو گھر سے نکال دیجئے ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور شہزادی نے کہا اس مکان میں آگ لگاؤ گے؟ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، صفت جو جناب ابراہیم کے اندر پائی جاتی تھی بے درجہ عتم شہزادی کے اندر پائی جاتی، بس فرق اتنا ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، شہزادی کے گھر میں آگ لگا دی۔ جلتا ہوا دروازہ، شہزادی دروازے کے پیچھے، ادھر دیوار بھی ہے، دروازے میں کیلیں لگی ہوئی ہے، دروازہ جل رہا ہے، دروازے کو دھکا دیا گیا۔ دروازے اور دیوار کے درمیان میری شہزادی، شہزادی گر چکی ہیں، شہزادی کے اوپر دروازہ ہے اور مسلمان اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، اور شہزادی جن کی ایک آواز تو یہ بلند ہوئی، 2-3 جملے ہیں شہزادی کے جو تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔
پہلا جملہ اسما سے کہا، اسما میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اسما میرا محسن، میرا بچہ شہید۔ دوسرا جملہ سنیں گے، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، اور اب علی کا صبر دیکھیے، علی کو کھینچ کر لے کر جا رہے، مگر جب بنت رسول نے یہ منظر دیکھا بھول گئی اپنا غم، بھول گئی، جلدی سے اٹھی، ہاتھ کو آگے بڑھایا، علی کا دامن تھام لیا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیسے الفاظ ادا کروں عزیزو؟ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے علی کے دامن کو تھام رکھا ہے، اسی وقت ظالم نے ہاتھ پر دامن چھوٹ گیا، اس لیے کہ زہرا کہا۔ جب تک زندہ رہی ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ دیجئے پرسہ، امام کو پرسہ دیجئے، وقت کے امام کو پرسہ دیجئے۔ پھر میں اسی جملے کو دہرا رہا ہوں، جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ یہ شب منائے گا۔ خدا بہتر جانتا ہے کون زندہ رہے کون نہ رہے۔ شہزادی کی وصیت تھی نا، شہزادی کی وصیت تھی، علی مجھے غسل آپ دیجئے گا، کفن آپ دیجئے گا، حنوط آپ کی جگہ لیجئے۔ وصیت پر عمل ہوا، اور جب وصیت پر عمل ہوا، ایک روایت میں عجیب جملہ ملتا ہے، مولا غسل دے رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، حسن حسین پانی پہنچا رہے ہیں، سلمان ہے جو پانی پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں۔ سلمان کے کان میں علی کے ایک چیخ کی آواز، سلمان نے کبھی اس سے پہلے ایسا دیکھا نہیں تھا، کبھی سنا نہیں تھا۔ ایک دن موقع ملا اور سلمان نے پوچھ لیا، یا علی جب آپ بنت رسول کو غسل دے رہے تھے تو آپ کی ایک چیخ میں نے سنی تھی، کبھی اس سے پہلے آپ اس طریقے سے روئے نہیں، یا علی کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ آخر وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں، سلمان جب تم نے پوچھ لیا تو سنو، جب میں پانی ڈال رہا تھا، جب میں نے ہاتھ پھیرا بنت رسول کی پسلیوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، آواز دی، اے ابو الحسن ذرا آہستہ، میری پسلیاں ٹوٹی۔ اتنے دن زندہ رہی بنت رسول، کبھی مجھے بتایا تک نہیں کہ پسلیاں ٹوٹی، کبھی بتایا نہیں۔ اب دو جملے ہیں، مجلس ختم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ حق کے گریہ ادا کریں گے۔ پہلا جملہ وہ یہ ہے کہ جنازے میں جو حضرات شریک ہوئے وہ جانتے ہیں آپ، شہزادی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے علی میرے قاتل میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اس وصیت پر عمل ہونا ہے، اسی لیے وصیت کے مطابق شب کی تاریکی میں جنازہ بھی اٹھا، اور مولا نے اعلان بھی نہیں کیا، کوئی خبر بھی نہیں کی، جن کو بلانا مناسب سمجھا ان کو بلا لیا گیا، اور بس جنازے میں گھر کے افراد شامل ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں، بچے امام حسین بھی ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جو شمع روشن تھی اس کے نیچے جو اندھیرا تھا، اس اندھیرے کے ساتھ ساتھ، اس سائے کے ساتھ ساتھ جناب زینب بھی ہے جو ساتھ چل رہی ہے، ماں کے جنازے میں، بچی ہے، ماں کو اب آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بس
احساس دلانا چاہتا ہوں، بلکہ بس مجلس ختم ہے۔ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان خبر غم سنتا ہے تو روتا ہے، پھر تسلی و تشفی دے دی گئی تھوڑی دیر کے لیے اس کو۔ دوسری مرتبہ جو گریے کا زور ہوتا ہے جب جنازہ اٹھتا ہے، یہی ہے نا، خبر غم سنی، انتقال کی خبر سنی تو رو لیا۔ دوسری مرتبہ رونا تب ہے جب جنازہ اٹھ رہا ہے۔ پہلے بچے رو چکے ہیں، مگر اب جنازہ اٹھ رہا ہے، قبرستان کی طرف جا رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، اور شہزادی کی وصیت یہ ہے کہ جنازے میں میرے قاتل نہیں آنے چاہیے، ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مولا یہ چاہتے ہیں ان کو خبر نہ ہو۔ جنازہ اٹھا، بچے موجود ہیں، مجھے بتائیے بچوں کی آواز بلند ہوگی یا نہیں ہو؟ فطرت کا تقاضا یہ تھا، تقاضا فطرت یہ ہے کہ بچے گریہ کریں، بچوں کی آواز بلند ہو۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ بچے خاموش رہے تاکہ دشمن تک خبر نہ پہنچ جائے۔ شہزادی کی وصیت ہے دشمن نہیں آنے چاہیے۔ اب کرے تو کیا کرے بچے؟ عجیب جملہ ملا مجھے کہ جب بچے گریہ کرتے تھے اور یہ محسوس کرتے تھے کہ اب آواز بلند ہو رہی ہے، فوراً اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں دبا، بچے اپنی آستین اپنے منہ میں دبا لیا کرتے تھے، آواز بلند نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سنیے، اور اس مسئلے سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ جنازہ پہنچ چکا ہے جنت البقیع میں، مولا جنازے کو ہاتھ پہ لیے ہوئے ہیں، اور آپ مسئلے سے واقف ہیں۔ میں خود ہمیشہ اس کا اعلان کرتا ہوں، جب کسی مومنہ کا انتقال ہوتا ہے قبر میں اتارنے والے محرم ہونے چاہیے، جو اوپر سے اتارے سنبھالیں وہ بھی محرم ہوں، جو قبر میں نیچے جنازے کو سنبھالے وہ بھی محرم ہوں۔ اکیلا علی ہے جو محرم ہے، بچے محرم ہیں مگر چھوٹے ہیں، ماں کو سنبھالے تو کیسے؟ علی زہرا کو ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں، قبر میں کیسے اتارے؟ اسی کشمکش میں تھے کہ ایک مرتبہ دو ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری بیٹی کو میرے حوالے۔ علی نے شہزادی کو رسول کے حوالے کیا، یا رسول اللہ ارے معاف کر دیجیے گا، جب آپ نے امانت میرے حوالے کی تھی پسلیاں سلامت تھی، مگر جب امانت واپس دے رہا ہوں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، کمر شکستہ ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے زہرا خدا آپ کو بتائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بہرحال قاتلان زہرا پر سخت ترین عذاب نازل فرما، شہزادی کے دشمنوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما، جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ان پر سخت ترین عذاب نازل فرما۔ جو دنیا میں موجود ہیں ابھی شہزادی کے دشمن، پروردگار ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ شہزادی کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں پروردگار انہیں کبھی دوسروں کا محتاج قرار نہ دینا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں جو نظرداروں کے ہاتھ پھیلے ہوئے یہ ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔
شہزادی کے نام پر خرچ کرنے والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار جو حضرات بے اولاد ہیں، شہزادی کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں ان کو اولاد کو مولا کے صحیح عزادار، مولا کے شہزادی کے اصل عزادار قرار دے۔ میرے معبود میرے پروردگار، شہزادی کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، بالخصوص ایران، عراق، شام، لبنان، سیریا، بحرین، کشمیر، یمن اور دیگر مقامات پر جو مومنین موجود ہیں، ان تمام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی اور خوشنود نہ ہو جائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جن مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے اور اس مجلس میں جنہوں نے تعاون کیا ہے، پروردگار ان کی خدمات کو قبول فرما۔ گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 2-3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر، کہاں ہو گیا بھائی، ان تمام مرحومین کی ارواح کو ارسال کر دیجئے۔ مرحومہ سغرا بائی بنت رحمت اللہ اور مرحوم یوسف علی ناصر، مرحومہ مریم رحمت اللہ مرجانی اور مرحوم محمد علی رحیم ملجانی، کل مومنین و مومنات آپ تمام حضرات کے مرحومین تمام کے ارواح کو ارسال کر دیں۔